سورہ بقرہ میں واضح طور پر اللہ کے قرآن مجید میں یہ الفاظ موجود ہیں، والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعہ، جو ماں اپنے بچے کو دودھ کی مکمل مدت دودھ پلانا چاہتی ہے تو اس کی مکمل مدت حولین کاملین پورے 2 سال ہے۔ اب مفتی صاحب سے پوچھو، فقہ حنفی کہتی ہے کہ 6 مہینے اضافی ہیں، 2.5 سال ہے۔ 2 سال کے بعد وہ اس کا دودھ پی نہیں سکتی، شریعت نے ایک حد مقرر کر دی، اور یہاں بھی وہ اجتہاد کر رہے ہیں، اور وہ قرآن کے بالکل صریحاً خلاف ہے۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، فقہ حنفی پر غیر مقلدین اکثر اعتراضات کرتے ہیں۔ بہت سارے اعتراضات کے جوابات ہم نے پہلے بھی دیے۔ آج ایک اور مشہور اعتراض اور اس کا جواب ہم ذکر کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ اعتراض یہ ہے کہ غیر مقلدین کہتے ہیں کہ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے جو بچہ ہے اس کو جب اپنی والدہ دودھ پلاتی ہے، ماں اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے، تو کب تک دودھ پلا سکتی ہے؟ اس دودھ پلانے کی مدت کتنی ہے؟ تو اس کے لیے جو دلیل ذکر کی ہے قرآن کریم میں، کہتے ہیں سورہ بقرہ کی آیت ہے والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین، کہ مائیں اپنے اولاد کو کامل 2 سال دودھ پلائیں۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 233 ہے، جس میں ہے کہ مائیں اپنے اولاد کو کتنے سال دودھ پلائیں؟ حولین کاملین، کامل 2 سال تک دودھ پلائیں۔ جبکہ قرآن میں اب اس طرح آ گیا تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور فقہ حنفی کے اکثر کتابوں میں لکھا ہے کہ مدت رضاعت جو ہے وہ کتنی ہے؟ 2.5 سال ہے۔ 30 ماہ 2.5 سال بنتے ہیں۔ مثال 12 مہینے ہیں نا ایک سال میں، تو 12 12 24 2 سال، اور پھر 6 مہینے، ٹھیک ہے، آدھا سال، وہ تو 2.5 ماہ، اس طرح سے 2.5 سال، یہ 30 سال بن جاتے ہیں۔ تو امام صاحب رحمہ اللہ یہ جو ہدایہ ہے یا دیگر کتابیں ہیں، اس میں کیا لکھا ہے؟ ثم مدت الرضاع 30 شہرا عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ، کہ پھر مدت رضاعت جو ہے، یہ رضاعت کا معنی یہ ہوتا ہے بچے کو دودھ پلانا، اس کو کہتے ہیں رضاعت، یعنی بچے کو جب ماں دودھ پلاتی ہے اس کو کہتے ہیں رضاعت، اور جب ماں اپنے بچے کا دودھ چھڑاتی ہے تو اس کو کہتے ہیں فصال۔ تو یہ فصال کا جو لفظ ہے اس کا یہ مطلب ہے۔ تو اب قرآن کہہ رہا ہے کہ 2 سال تک دودھ پلائیں، اور امام صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مدت رضاعت امام صاحب کے نزدیک جو ہے وہ 2.5 سال ہے، تو یہ جو ہے نا قرآن کے خلاف ہے۔ تو اس حوالے سے مختلف جوابات ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم الزامی جواب ذکر کریں گے۔ الزامی جواب کیا ہے؟ الزامی جواب یہ ہے کہ ہم غیر مقلدین سے کہتے ہیں کہ یہ اعتراض تو وہ بندہ کرے نا جن کے اپنے مسلک میں اس طرح کا کوئی مسئلہ نہ ہو، جبکہ آپ کی کتابوں میں اس سے بھی عجیب مسئلہ لکھا ہوا ہے۔ جیسے یہ کتاب آپ دیکھ لیں، ان کی کتاب ہے نزل الابرار، نزل الابرار من فقہ النبی المختار، وحید الزمان صاحب کی، اس کے جلد 2 صفحہ 77 پہ یہ عبارت ہے کہ کتاب الرضاعت کے اندر وَيَجُوزُ إِرْضَاعُ الْكَبِيرِ وَلَوْ كَانَ ذَا لِحْيَةٍ، اور جائز ہے بڑے آدمی کو دودھ پلانا، کتنا بڑا؟ وَلَوْ كَانَ ذَا لِحْيَةٍ، اگرچہ وہ داڑھی والا ہو، لِتَجْوِيزِ النَّظَرِ، تاکہ اس کو دیکھنا جائز ہو۔ یہ دیکھو کیسا عجیب مسئلہ ہے۔ یہاں لڑ رہے ہیں کس بات پر؟ کہ چھوٹے بچہ جو 2 سال کے بعد، یعنی 2 سال اس کی عمر ہو جائے، اس کے بعد دودھ نہ پلائے، ٹھیک ہے، اس پر جھگڑا کر رہے ہیں۔ جبکہ خود ان کی کتاب میں لکھا یہ ہے کہ 2 سال سے اوپر نہیں، کبیر بڑے کو کہتے ہیں، بڑے آدمی کو دودھ پلانا بھی جائز ہے۔ تو دیکھو امام صاحب رحمہ اللہ کی طرف عجیب وہ نظر سے دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں یہ مسئلہ غلط ہے، قرآن کے خلاف ہے۔ خود قرآن کے کیا خلاف فتویٰ دے رہے ہیں یہ تو آپ نے دیکھ لیا کہ بڑے آدمی کو دودھ پلانا بھی کہتے ہیں جائز ہے۔ اچھا کتنا بڑا ہو، یا کہ لکھے اگرچہ داڑھی والا ہو، تو اب ان کے تو پھر اب ماشاءاللہ داڑیاں بھی بڑی بڑی ہوتی ہیں، تو کتنے بڑی داڑھی والا ہو اس کا آپ اندازہ لگا لیں۔ تو کہتے ہیں بڑے آدمی کو دودھ پلانا بھی جائز ہے۔ اچھا یہ کیوں جائز ہے؟ آگے لکھے لتجویز النظر، نظر کو جائز کرنے کے لیے۔ نظر سے مراد یہ کہ دیکھنا جائز ہو۔ مثال کے طور پر یعنی ایک غیر محرم عورت ہے، اس کو دیکھنا تو جائز نہیں ہے، لیکن ایک مرد عورت کو مثال دیکھنا چاہتی ہے، یا عورت ہے وہ مرد کو دیکھنا چاہتی ہے،
مرد عورت کو دیکھنا چاہتا ہے یا عورت جو ہے وہ مرد کو دیکھنا چاہتا ہے، کہتے ہیں اس کا طریقہ یہ ہے، ویسے تو حرام ہے، ناجائز ہے، لیکن اگر یہی عورت جو ہے نا اپنا دودھ اس بڑے آدمی کو پلائے جو داڑھی والا ہے، تو پھر اگرچہ یہ غیر محرم ہے لیکن اب رضاعت کا رشتہ قائم ہو گیا، لہٰذا اب دیکھ سکتے ہیں۔ یہ ان کا حال ہے۔ تو پہلے تو اس کا حل جو ہے وہ تلاش کرے اور اس کا جواب دے دے۔ دوسرا یہ ہے، دوسرا جواب کہ امام صاحب رحمہ اللہ ان کے دو قول ہے اس مسئلے میں۔ ایک قول یہ ہے کہ 2 سال ہے، اور ایک قول کیا ہے کہ مدت رضاعت 2 سال ہے، اور دوسرا قول جو امام صاحب رحمہ اللہ کا ہے وہ یہ ہے کہ 2.5 سال ہے۔ اب یہ 2 سال کا جو قول ہے یہ اکثر فقہا کا ہے، جیسے کہ صاحبین رحمہ اللہ کے بھی مسلک ہی ہے، دیگر ائمہ کا بھی ہے، اور صاحبین رحمہ اللہ وہ بھی، اور خود امام صاحب رحمہ اللہ کا بھی جو اصل قول ہے وہ یہ ہے کہ 2 سال کا ہے، اور فتویٰ بھی اسی قول پر ہے، یعنی جہاں تمام فقہا کا اتفاق ہو تقریباً فتویٰ اسی پر ہوتا ہے۔ تو یہاں پر بھی ہماری دیگر کتابوں میں مفتبحی اقوال کے بارے میں لکھا ہے کہ مفتبحی قول یہی ہے کہ جو 2 سال والا قول ہے اسی پر فتویٰ دیا گیا ہے۔ تو اس لیے ہمارے ہاں بھی یہی مسلک ہے کہ بھئی 2 سال تک دودھ پلائے، اور مفتبحی قول بھی یہی ہے، خود امام صاحب کے بھی یہی مسلک ہے، تمام فقہا کا یہی مسلک ہے۔ اور آج بھی آپ کسی بھی دارالفتہ میں جائے اور وہاں یہ پوچھے کہ بھئی میں اپنے بچے کو کتنے سال دودھ پلا سکتی ہوں، یا عورت اگر اس طرح سوال کرے یا کوئی بھی سوال کرے اور یہ کہ کتنے سال دودھ پلائیں، آپ کو وہاں کیا جواب ملے گا؟ 2 سال تک۔ یہ میرا دعویٰ ہے، چیلنج ہے، کہیں پر بھی آپ دارالفتہ میں جائیں، علماء دیوبند کے اس میں دارالفتہ میں، تو جب ہمارے ہاں مفتبحی قول یہی ہے تو غیر مفتبحی قول پر آپ اعتراض کریں، یہ بیوقوف لوگوں کا کام ہے، اور علم سے دور رہنے کی یہ علامت ہے۔ تو 2 جواب ہو گئے۔ تیسرا جواب یہ ہے، یعنی اس کا جو اصل الزامی جواب کے علاوہ تحقیقی جواب ہے، وہ یہ ہے کہ دراصل امام صاحب رحمہ اللہ وہ ان کے جو 2 قول ہے، ایک قول تو یہی آیت ہے، اسی سے استدلال کرتے ہیں کہ مائیں اپنے اولاد کو 2 سال تک دودھ پلائیں۔ ایک اس کے علاوہ ایک اور آیت بھی ہے، وہ آیت آپ دیکھیں اور اس میں دیکھیں تو پھر ایک نیا مسئلہ بھی واضح ہوتا ہے اور ظاہر ہوتا ہے۔ اب نیا مسئلہ کیا ہے دیکھیں، ایک تو یہ آیت آپ نے دیکھ لی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 233 میں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والوالدات یرضعن، یہ طلاق کے مسائل چل رہے ہیں نا پہلے، تو کہتے ہیں والدہ اپنے ماں یعنی اپنے اولاد کو دودھ پلائیں کامل 2 سال تک۔ اب اس کے 2 مطلب ہیں نا، 2 نہیں بلکہ ایک یہ کہ جو عورت اس کو طلاق ہو جائے، جس مرد نے اپنی بیوی کو طلاق دی اور طلاق کے بعد وہی متعلقہ عورت اگر اپنے بچے کو دودھ پلانا چاہتی ہے، شرعاً اس عورت پر کوئی ذمہ داری نہیں ہوتی ہے، وہ پلائے یا نہ پلائے اس کی مرضی ہے۔ یعنی عام شریعت کی نظر میں یہ ہوتا ہے کہ ماں پر یا پھر خصوصاً جب طلاق ہو جائے اس پر اپنے اس بچے کو دودھ پلانا ضروری نہیں ہوتا ہے، یہ والد کی ذمہ داری ہے، جیسے آگے آیت بھی بتا رہی ہے کہ وعلی المولود لہ رزقہن، مولود لہو مذکر کا اشارہ ہے اس بات کی طرف ہے کہ یہ ساری ذمہ داری اب مرد کی ہے، دودھ پلانے کی ذمہ داری اب اس ماں پر نہیں ہے، بلکہ یہ مرد کی ذمہ داری ہے کہ اس بچے کے لیے کوئی نہ کوئی بندوبست کرے۔ اب وہ چاہے کسی اور عورت کو کرائے پر لا کر اس بچے کو دودھ پلائے، یا پھر اسی ماں کو کرایہ دیتا رہے اور وہ اپنے بچے کو دودھ پلاتی رہے، تو یہ وعلی المولود لہ رزقہن اگلی جو آیت کا ٹکڑا ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ جب وہ دودھ پلائے گی تو اس کا جو خرچہ ہے نا، نفقہ ہے، کپڑے ہیں، رہائش ہے، یہ سب اس والد کے ذمہ ہوگا۔ تو پتہ چلا کہ اجرت پر دودھ پلائے گی۔ اب جب یہی عورت جو مطلقہ ہو چکی ہے اور اپنے اسی بچے کو دودھ پلانا چاہتی ہے اور اجرت پر پلانا چاہتی ہے، تو اس کا کیا طریقہ کار ہے، یہ قرآن کے اس رکوع میں ذکر ہوا ہے۔ تو فرماتے ہیں والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین، کہ مائیں اپنے اولاد کو کامل 2 سال تک دودھ پلائے، لمن اراد ان یتم الرضاعہ، ارادہ مذکر کے صیغہ، یعنی جو مرد یہ چاہتا ہے کہ وہ اس بچے کی مدت رضاعت کو پورا کرے، یعنی کامل اس 2 سال تک یہ جتنا بھی اس بچے کو دودھ پلانا چاہے، اور اس کو پورا کرنے کا اگر مرد کا ارادہ ہے تو پھر ان دونوں کو چاہیے کہ بھئی اپنے والدائی کو چاہیے، والدات ماؤں کو چاہیے کہ وہ اپنے اولاد کو کامل 2 سال تک دودھ پلائے۔ تو یہ اس کا ایک طریقہ کار یہاں ذکر ہوا ہے۔ آگے فرمایا فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا، یہ جو آگے لفظ آپ کو نظر آ رہا ہے فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا، کہ اگر وہ دونوں، یہ فا ہے پھر اس کے بعد، یعنی بس اگر یہ دونوں ارادہ کرے فصالاً، فصال کا معنی شروع میں نے بتایا بچے کا دودھ چھڑا دینا،
تو اگر وہ دونوں ارادہ کرے اس بچے کے دودھ چھڑانے کا، عن تراض منہما، آپس کی رضامندی سے، و تشاور اور اپنے مشورے سے، یعنی خود جو ہے نا مشورہ کرے، اس کی رضامندی ہو، اور اس کے بعد اگر دودھ چھڑانا چاہے، فلا جناح علیہما، تو اب ان پر کوئی گناہ نہیں ہے، بس آہستہ آہستہ بچے کا دودھ چھڑائیں۔ سب سے پہلی بات تو اس آیت کے حوالے سے میں یہ ذکر کروں گا کہ جب قرآن نے کہا نا کہ اپنے اولاد کو کامل 2 سال تک دودھ پلائیں، تو 2 سال تو چلو پورے ہو گئے، اب اس کے بعد عموماً مشاہدے میں یہ ترتیب آئی ہے کہ بھئی بچہ فوراً دودھ نہیں چھوڑتا، یعنی آپ ایسا نہیں ہے کہ آپ اس پہ پسٹل رکھ کے کہو کہ بھئی اب دودھ چھوڑ دو، ایسا کہیں پر بھی نہیں ہوتا، بلکہ اب آہستہ آہستہ آپ اس کی عادت بدلیں گے، کبھی کھانے پر لانے کے لیے نا اس کے عادت آہستہ آہستہ آپ اس کو بدلیں گے، فوراً آپ اسے دودھ نہیں چھڑا سکتے ہیں۔ تو اس کا طریقہ کار یہی ہوگا کہ 2 سال تک مکمل دودھ پلا دیا، اور یہی 2 سال اس بچے کے نشو و نما کا ذریعہ ہوتا ہے۔ اس وقت جب یعنی ان 2 سالوں میں جب آپ بچے کو دودھ پلائیں گے نا، تو اس وقت بچے کی نشو و نما اس وقت دودھ سے ہوتی ہے، اس کے بعد پھر وہ خاص نہیں ہوتی ہے، کیونکہ پھر وہ کھانے کا اس کو عادی بنانا ہوتا ہے، اور پھر جب آپ اس کو کھانے کا عادی بنائیں گے تو یہ فوراً دودھ چھوڑا کے اور اس کو کھانے پر نہیں لا سکتے آپ، بلکہ آہستہ آہستہ ایسے کریں گے۔ تو یہ آہستہ آہستہ پہ کتنا ٹائم لگتا ہے؟ تو امام صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ بھئی وہ 6 مہینے لگ جاتے ہیں، جیسے کہ قرآن کی ایک دوسری آیت ہے، وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شهرا، حمل یعنی ماں کا، اس میں تفصیل آئے گی کہ حمل سے کیا مراد ہے، فصالہ یعنی اس کا دودھ چھوڑانا، 30 شہرا وہ 30 ماہ ہے۔ 30 ماہ کتنے ہوتے ہیں؟ یہی یعنی 2 سال سے زائد 6 مہینے۔ یہ جو 6 مہینے کی مدت ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ بھئی بچے کو دودھ پلانے کی مزید کتنی گنجائش ہے، وہ 6 ماہ تک ہے، کہ 6 ماہ کے اندر اندر آپ آہستہ آہستہ بچے کی اس عادت کو ختم کر کے آپ اس کو کھانے پر لا سکتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے، یہ جو قرآن کی پہلی والی آیت ہے سورہ بقرہ کی، اس آیت کے اندر جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کامل 2 سال تک دودھ پلائیں، اور آگے پھر فرمایا کہ فَإِنْ أَرَادَ، 2 سال کے بعد اگر وہ ارادہ کرے چھڑانے کا، تو فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا، اب ان پر کوئی حرج نہیں ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ بھئی 2 سال جب پورے ہو گئے ہیں تو اب تو لازمی طور پر خواہ بس ایسے کر کے چھڑانا ہے، اور ایک گھونٹ بھی آگے نہیں جانی چاہیے، تو اس کا پھر کیا حل ہے؟ تو یہ آیت سے پتہ چلتا ہے کہ بھئی صرف 2 سال پر اینڈ نہیں ہو جاتا ہے کہ بس یہ 2 سال ہے اور اس کے بعد ایک لقمہ بھی حرام ہے، ایک گھونٹ بھی حرام ہے، یہ اس سے پتہ نہیں چلتا۔ یہ آگے قرآن کی آیت، عقل بھی یہی کہتی ہے کہ آگے مدت ہونی چاہیے، اور قرآن کے اس آیت سے اشارہ بھی ملتا ہے کہ بھئی مزید مدت بھی ہے، اور وہ کتنی مدت ہے وہ میں نے اگلی جو آیت ہے سورہ احقاف کی آیت نمبر 15، اس میں دیکھ کہ وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شهرا، یہ جو لفظ ہے اس پر انشاءاللہ تفصیل کریں گے۔ 30 شهرا 30 ماہ کو کہتے ہیں، تو 30 ماہ یعنی 6 مہینے جو مزید مدت 2 سال کے بعد ملی ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ بھئی 6 ماہ تک گنجائش اور بھی ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے نا، یعنی ہے تو 2 سال ہی، لیکن مزید چھڑانے کے لیے کچھ نہ کچھ مدت مزید دی جائے، اور وہ کتنی ہیں؟ 6 مہینے۔ تو اس لیے یہ اس آیت سے بھی پتہ چلتا ہے، اور خود یہی جو آیت ہے 2 سال والی سورہ بقرہ کی، اس آیت کے جو ٹکڑا ہے فَإِنْ أَرَادَ فِصَالًا، جیسے میں نے ذکر کیا کہ اگر فَإِنْ أَرَادَ، بس اس کے بعد اگر وہ دونوں دودھ چھڑانے کا ارادہ کرے تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ یہاں پر ایک علمی نقطہ آپ دیکھ لیں، یہاں لفظ آیا ہے فا، فَإِنْ أَرَادَ، یہ جو فا ہے اس کا کیا فائدہ ہے؟ تمام جو اصول الشاشی اور نور الانوار اس طرح کی جو کتابیں ہیں، وہاں پر حروف کی بحث آتی ہے، وہاں پر فا کا کیا فائدہ ہے؟ تو وہ فا کا فائدہ انہوں نے یہ لکھا ہے کہ فا اس لیے آتا ہے تعقیب مع الوصل کے لیے۔ تعقیب کا معنی ہوتا ہے بعد میں آنا، یعنی بعد میں کام ہوگا۔ مثال کے طور پر یہ 2 سال دودھ پلا لیا نا، اب 2 سال کے بعد کیا کام ہوگا، یہ آگے فا کے بعد ذکر ہے۔ تو پتہ چلا کہ فا آتا ہے تعقیب مع الوصل، یعنی اس کے متصل بعد فوراً بعد آپ نے یہ کام کرنا ہے جو فا کے بعد والا ہے۔ تو پتہ چلا کہ کامل 2 سال تک تو پلا لیا، اس کے بعد یہ جو لفظ فا ہے یہ دلالت کر رہا ہے کہ بھئی اس کے بعد پھر اگلا مرحلہ بھی ہے، اور وہ کیا ہے کہ رضامندی سے چھڑانے کا۔ اب وہ چھڑانے میں کتنے وقت لگے گا؟ 6 مہینے، وہ اگلی آیت کے مطابق۔ اچھا، اس فا کا یہ فائدہ یہ ہم نے کہاں سے لیا؟ اس پر میں آپ کے سامنے 1-2 حوالے ذکر کرتا ہوں، یہ آپ دیکھ لیں۔ عنایہ، یہ جو عنایہ کیا نام ہے، ہدایہ کی شرح ہے العنایہ، اس کے جلد نمبر 2 صفحہ 363 پہ آگے یہی آیت کی تفسیر میں آیت کی ذرا تشریح کر رہے ہیں۔ فَإِنْ أَرَادَ فِصَالًا،
یہ وہی قرآن کی آیت تھی نا، فَإِنْ أَرَادَ فِصَالًا، اگر وہ دونوں دودھ چھڑانے کا ارادہ کرے، تو کہتے ہیں یہ جو فا ہے اس کے کیا فائدہ ہے؟ تو کہتے ہیں کہ فَإِنَّهُ ذُكِرَ بِحَرْفِ الْفَاءِ، کہتے ہیں یہاں آیت حرف فا کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے، یعنی شروع میں لفظ فا آیا ہے، اور معلق له بالترازی، اور اس کو معلق کیا گیا ہے اس کے ساتھ بالترازی، رضامندی کے ساتھ اس کو معلق کیا گیا ہے، ٹھیک ہے نا؟ یعنی کیا مطلب ہے کہ فَإِنْ أَرَادَ فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ، یہی لفظ تھا نا کہ اگر وہ رضامندی سے دودھ چھڑانا چاہے، تو کہتے ہیں کہ رضامندی کے ساتھ اس کا تعلق بھی ہے، اور فعل آیا ہے، تو کہتے اس سے پتہ چلا وَلَوْ كَانَ الرِّضَاعُ بَعْدَهُ حَرَامًا، 2 سال کے بعد دودھ پلانا یہ اگر بالکل حرام ہوتا، لم يعلق به، تو پھر تو اس رضامندی کے ساتھ اس کو معلق ہی نہ کیا جاتا، ٹھیک ہے نا؟ یعنی مطلب یہ ہے کہ جب 2 سال تک ہی دودھ پلانا ہے، تو پھر اس کا کیا مطلب ہے کہ بھئی آپس میں پھر رضامندی ہو، پھر مشورہ ہو، پھر اس کے بعد دودھ چھڑائے؟ نہیں، پھر تو رضامندی کی ضرورت ہی نہیں، پھر تو خواہ دودھ چھڑانا ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ وَلَوْ كَانَ الرِّضَاعُ بَعْدَهُ حَرَامًا لَمْ يُعَلَّقْ بِهِ، اگر رضاع کا معنی دودھ پلانا، یہ دودھ پلانا اگر 2 سال کے بعد بالکل حرام ہوتا، تو پھر تو یا معلق کرنا ہی ٹھیک نہیں تھا، لِأَنَّهُ لَا أَثَرَ لِلرَّضَاعِ فِي إِزَالَةِ الْمُحَرَّمِ شَرْعًا، اس لیے کہ محرم کا معنی حرام چیز، جو چیز شرعاً حرام کی گئی ہے اس کو ختم کرنے میں انسان کی اپنی رضامندی کا کوئی اثر نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جس چیز کو شریعت نے حرام کر دیا ہے، اب آپ اس پر راضی ہو یا نہ ہو، وہ آپ نے کرنا ہی کرنا ہے۔ تو جب قرآن نے کہہ دیا ہے کہ بھئی 2 سال کے بعد اب اگر آپ کی رضامندی ہے تو پھر ایسا کرو، اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے دودھ چھڑانا حرام نہیں ہے، یعنی دودھ چھڑانا 2 سال کے بعد دودھ پلانا یہ حرام نہیں ہے، یہ حرام نہیں ہے، اس لیے کہ حرام ہو تو پھر رضامندی کی ضرورت نہیں تھی، اور قرآن کہہ رہا ہے کہ بھئی فَإِنْ أَرَادَ فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ، رضامندی کے ساتھ اگر چھڑانا چاہے تو چھڑا سکتے ہیں۔ یہ آیت بھی آپ نے دیکھ لی، یہی چیز کہ 2 سال سے پہلے، یعنی ہمارے ہاں عام طور پر یہی مسئلہ ہے نا کہ 2 سال تک تو چلو ضروری نہیں ہے، کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ بعض بچے کھانے پہ ماں اس کو جلدی لے آتے ہیں، مطلب 2 سال بھی پورے نہیں ہوتے، ابھی سال 1.5 سال تک دودھ پلا لیا تو بس اس کا وہ ختم کر دیتے ہیں، چھڑا دیتے ہیں، کھانے پہ لے آتے ہیں، تو یہ بھی جائز ہے، ضروری نہیں ہے کہ 2 سال پر فرض ہی ہے، بس وہ تو بچے کے صحت اور اس کے مطابق ہوتا ہے۔ اگر 2 سال سے پہلے چھڑا لیا پھر بھی ٹھیک ہے، 2 سال کے بعد چھڑانا چاہے 2 سال کے بعد، یہ بھی ٹھیک ہے، جیسے کہ ایک میں نے یہ حوالہ پیش کیا، اور دوسرا یہ میں تفسیر سے بھی ایک حوالہ آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں، یہ آپ دیکھ لیں تفسیر طبری، علامہ ابن جریر طبری رحمہ اللہ نے جلد 5 صفحہ 236 پہ ایک حدیث نقل کی ہے اسی حوالے سے کہ وحدثني المثنى قال حدثنا عبد الله قال حدثني معاویۃ عن علی عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ فَإِنْ أَرَادَ فِصَالًا، یہ جو فَإِنْ أَرَادَ فِصَالًا والی آیت ہے نا، کہتے یعنی اگر دودھ چھوڑانے کا ارادہ کرے، کہتے ہیں کیا مطلب فَإِنْ أَرَادَ أَنْ يَفْتِمَاهُ قَبْلَ الْحَوْلِ وَبَعْدَهُ، یعنی اگر وہ دونوں اس کا دودھ چھڑانا چاہے تو 2 سال سے پہلے دودھ چھڑانا چاہے، وَبَعْدَهُ، اور اس کے بعد دودھ چھڑانا چاہے، دونوں جائز ہے۔ یعنی کہتے اس کا یہی مطلب ہے فلا جناح علیہما، یہ جائز کا مطلب میں نے وہاں سے لیا ہے، فلا جناح علیہما، ان پر کوئی گناہ نہیں ہے، تو چاہے آپ 2 سال سے پہلے بچے کا دودھ چھڑائیں پھر بھی جائز، 2 سال پورے پلائیں اور اس کے بعد مزید پلائیں، اس کے بعد پھر آپ دودھ چھڑانا چاہے تو قرآن کہتا ہے کہ فلا جناح علیہما، تو اس لیے 2 سال کے بعد مزید گنجائش خود اسی آیت سے بھی پتہ چل رہا ہے، ایک تو یہ ہو گیا۔ دوسرا امام صاحب رحمہ اللہ نے استدلال جو کیا ہے، مین استدلال، وہ یہ دوسری جو آیت ہے سورہ احقاف کی آیت نمبر 15 میں، اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، دیکھیں یہ پوری آیت آپ دیکھیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ، ہم نے انسان کو بطور خاص یہ بات سمجھائی ہے، وصیت کی ہے ہم نے ان کو، بِوَالِدَيْهِ احسانًا، کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ اچھائی کا، احسان کا معاملہ کرو۔ کیوں اس لیے کہ حملتہ امہ کرہا ووضعتہ کرہا وحملہ وفصالہ 30 شہرا، کہتے ہیں کہ حملتہ امہ کرہا، اس کی ماں نے جب اس کو حملت ہو اٹھایا تھا اپنے، یعنی حمل جب اس کو ہوا تھا، جب یہ ماں کے پیٹ میں تھا، اس وقت یہ ماں تقریباً 9 سال یا 9 مہینے یا جتنا بھی ہو وہ اپنے پیٹ میں لے کے اس کو گھومتی رہی، یہ کرہا بڑی مشقت کے ساتھ اس طرح انہوں نے کیا، اور پھر آگے فرمائے ووضعتہ کرہا، اور پھر جب اس بچے کو جنا تو بڑی تکلیف کے ساتھ جنا، وحملہ وفصالہ،
اور پھر اس کے بعد مزید مشقت یہ ہے کہ پھر 2 سال تک اس کو گود میں رکھنا بھی ہے اور پھر اس کو دودھ پلانا بھی ہے. تو یہ سارے کتنے 30 شہرہ، یعنی دیکھو حمل ہوا فصال ہو 30 شہرہ، یہ گود میں لے کے اٹھانا اور بچے کو 2 سال دودھ پلانا، یہ کتنے مدت تک ہے؟ 30 شہرہ، 30 ماہ، یعنی 2.5 سال تک ہے. ٹھیک ہے، تو اس آیت سے بھی پتہ چلتا ہے کہ بھئی مدت رضاعت جو ہے وہ 2.5 سال ہے، 2 سال نہیں ہے. اچھا، اس میں مزید وضاحت بھی ہے، وہ بھی میں آپ کے سامنے کر دوں. اس آیت سے دونوں مسئلے پتہ چلتے ہیں. امام صاحب رحمۃ اللہ کے 2 قول ہیں نا، وہ دونوں قول اس سے آیت سے بھی پتہ چلتے ہیں. جس طرح کہ پہلے آیت سے دونوں قول پتہ چلے، ایک صراحت کے ساتھ تھا، ایک اشارتاً تھا. تو یہاں بھی ایک صراحت کے ساتھ ہے اور ایک اشارتاً ہے. صراحت کے ساتھ تو یہی ہے کہ 2.5 سال ہے. اب اشارتاً 2 سال والا بھی پتہ چلتا ہے، وہ کیسے؟ وہ دیکھ لیں اس آیت میں. یعنی تمام فقہاء نے، اکثر فقہاء نے لکھا ہے کہ یہاں جو لفظ آیا ہے نا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شہرا، حمل کا معنی کیا ہے؟ حمل کا ایک معنی ہوتا ہے پیٹ میں اٹھانا، اور ایک معنی ہوتا ہے گود میں اٹھانا. گود میں اٹھانا، پیٹ میں اٹھانا، اس کا لفظ تو پہلے بھی ذکر ہو گیا، جیسے یہ پیچھے گزرا حملت ہو امہ کرہا، کہ ماں نے اس کو پیٹ میں رکھا تکلیف کے ساتھ. اس کا معنی یہ ہے کہ حمل کا ایک مطلب یہ بھی ہے. دوسرا حمل کا مطلب گود میں اٹھانا بھی ہوتا ہے. اس کی دلیل کیا ہے؟ جیسے سورہ مریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ، یہ آیت نمبر 27 ہے کہ جب حضرت مریم اپنے بچے کو اٹھا کر لائی اپنے قوم کے پاس، تو وہ ظاہر پیٹ میں تو نہیں تھا، وہ گود میں اٹھا کر لائی تھی. تحملہ کا لفظ بتا رہا ہے کہ یہ حمل کبھی گود میں اٹھانے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. اچھا، یہ جو لفظ ہے وحملہ وفصالہ، فصال کا معنی تو میں نے بتایا دودھ چھڑانا ہے نا. تو وہ تو یہ کہ دودھ چھڑانے کی جو مدت ہے وہ 2.5 سال ہے، 30 ماہ ہے. اس سے پہلے جو حمل کا لفظ آیا، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس لفظ حمل سے مراد اگر لے پیٹ میں اٹھانا تو پھر اس سے ثابت ہوں گے 2 سال، اور اگر اس سے حمل سے مراد گود میں اٹھانا ہو تو پھر دودھ چھڑانے سے مراد دودھ پلانے کی مدت کتنی ہوگی؟ 2.5 سال. یعنی مطلب یہ ہے کہ دیکھو یہ جو لفظ ہے نا کہ وحملہ وفصالہ، حملہ کا معنی مثال کے طور پر گود کر لے. اگر گود میں ہو تو پھر معنی یہ ہوگا کہ گود میں اٹھانا اور اس کو دودھ پلا پلا کے اس کو چھوڑانا، اس کی مدت کتنی ہے؟ 30 شہرہ، 30 ماہ ہے، اور 30 ماہ 2.5 سال ہوتے ہیں. ایک تو 2.5 سال والا قول یہاں سے ثابت ہو گیا. دوسرا یہ ہے کہ اگر اس سے مراد ہو پیٹ میں رکھنا تو پھر 2 سال ثابت ہوں گے، اس لیے کہ گود میں یعنی پیٹ میں اٹھائیں گے تو پیٹ میں کتنے عرصے تک، مثال کم از کم کتنا ہوتا ہے؟ اب زیادہ سے زیادہ میں ذرا مختلف احادیث ملتی ہے، بعض میں 2 سال، بعض میں 9 مہینے کا ذکر آیا ہے، لیکن چلو کم از کم لے لیں، کم از کم لے لیں گے تو 6 ماہ ہوں گے. اب 6 ماہ ہو گئے پیٹ میں رکھنے کی، اس کے بعد جیسے ہی بچہ پیدا ہو جائے تو باقی 6 ماہ، 30 ماہ سے 6 ماہ نکالو تو 2 سال رہ گئے، تو پھر 2 سال ہوں گے. تو اس طرح سے 2 سال والا قول بھی اس آیت سے ثابت ہوتا ہے، اور 2.5 سال والا قول بھی اس آیت سے ثابت ہوتا ہے. اب اس آیت میں راجح معنی کون سا ہے؟ وہ ہر ایک نے مختلف کیا ہے، لیکن امام صاحب رحمہ اللہ نے یہاں 2 سال کے بجائے 2.5 سال اور حمل سے مراد گود والا معنی لیا ہے. یہ اس لیے لیا ہے، اس میں زیادہ فائدہ اس آیت کے اندر ذکر ہوگا، اور اس کی وجہ یہ ہے، راجح یہ دوسرا اس لیے ہے کہ یہاں پر اللہ رب العزت نے، اور آیت کے شروع میں بتایا نا کہ ہم نے والدین کے بارے میں اولاد کو وصیت کی ہے کہ بھائی ان کا خیال رکھو. کیوں؟ بڑی مشقت اٹھاتی ہے. اب دیکھو مشقتیں کتنی ہیں؟ 4. نمبر 1 حملت ہو امہ کرہا، ایک یہ کہ پیٹ میں اٹھاتی ہے مشقت کے ساتھ، ووضعت ہو کرہا، پھر جنتی ہے اس کو مشقت کے ساتھ، 2 ہو گئے. آگے ہے وحملہ، اور پھر اس کے بعد مزید گود میں اٹھا کے 2 سال تک پھرتی ہے، تو یہ تیسری. وفصالہ، اور دودھ پلاتی ہے اور 2.5 سال تک پھر اس کو پلاتی ہے اور پھر جا کے دودھ چھوڑاتی ہے. یہ 4 مشقتیں ہو گئی ہے، لہٰذا اپنے ماں باپ کا خیال کرو. تو یہ آیت اس لیے معنی زیادہ بہتر ہے. اور اگر اٹھانے والا معنی گود میں، اگر یہ معنی مراد دیا جائے کہ پیٹ میں اٹھانا حمل، تو پھر اس کی مشقتیں 3 ہوں گی، اور 3 اس طرح سے ہوں گی کہ پہلے بھی حمل کا ذکر، بعد میں بھی حمل کا ذکر، تو دونوں اکٹھے آ گئی. اس وجہ سے 2 لفظ یعنی پھر مشقتیں کم ہو جائیں گی، اور اس طرح دوسرے طریقے میں مشقتیں زیادہ ہوں گی، تو اس لیے وہ والا معنی زیادہ بہتر ہے. اچھا، ایک تو اس سے یہ فائدہ ہوا. دوسرا فائدہ کیا ہوا؟ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اب دیکھو آیتیں دونوں طرف آ گئی نا، پھر اس سے ایک مسئلہ یہ ثابت ہوتا ہے مدت رضاعت کا، اور ایک ثابت ہوتا ہے حرمت رضاعت کا. حرمت رضاعت کا معنی کیا ہے؟ میں نے بتایا کہ مدت رضاعت تو چلو مفتابی قول کے مطابق ہمارے ہاں بھی 2 سال ہی ہے، تو 2 سال تو ہو گئے مکمل. یہ جو
2.5 سال ہے 6 ماہ مزید دیے ہیں، اس سے کیا فائدہ ہوگا کہ اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ حرمت رضاعت ثابت ہو جائے گی، حرمت رضاعت کا فائدہ دے گا۔ حرمت رضاعت کا معنی کیا ہے؟ جیسے آپ کو پتہ ہے کہ ایک بندہ اپنے حقیقی ماں سے، اپنی بہن سے نکاح نہیں کر سکتا، وہ اس کے لیے حقیقی ماں ہوتی ہے، بہن ہوتی ہے، تو جو بچہ کسی عورت کا دودھ پی لے وہ بھی اس کی رضائی ماں اور اس کی بہن رضائی بیٹی رضائی بہن ہوتی ہے، تو ان کے ساتھ بھی نکاح کرنا حرام ہوتا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ کتنی مدت ایسی ہے کہ اس میں اگر بچہ دودھ پیے تو وہ عورت اس کی رضائی ماں سمجھی جاتی ہے اور اس کی بیٹی اس کی رضائی بہن سمجھی جاتی ہے، اس کی کتنی مدت ہے؟ تو کہتے ہیں اب دلائل دونوں طرف ہے، ایک آیت طرف سے آیت ہے 2 سال والی، اس آیت کو دیکھے تو پتہ چلتا ہے کہ حرمت رضاعت یعنی جس میں حرمت کا رشتہ ثابت ہوتا ہے وہ 2 سال، جبکہ دوسری طرف دیکھے تو اس سے ثابت ہوتا ہے کتنا؟ 2.5 سال۔ اب احتیاط کس میں ہے؟ تو امام صاحب رحمہ اللہ کی ماشاءاللہ اتنی گہری دقت نظر ہے کہ انہوں نے اس میں دونوں قول کو گہرائی سے دیکھا تو انہوں نے حرمت رضاعت کا حکم لگایا ہے 2.5 سال پہ۔ یعنی یہ کہو کہ آسان الفاظ میں یہ کہو کہ اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ مدت رضاعت بچے کو دودھ پلانے کی مدت کتنی ہے تو امام صاحب فرماتے ہیں کہ آپ اس کو جواب دو 2 سال۔ اور اگر کوئی پوچھے کہ بھئی کتنے سال تک بچہ اگر عورت کا دودھ پیے تو اس وقت تک کتنی عمر میں وہ پھر مدت رضاعت ثابت، حرمت رضاعت ثابت ہوگی، وہ اس کی ماں اور بہن بنے گی، تو کہتے پھر فتویٰ دو 2.5 سال کا۔ کیوں؟ اس میں احتیاط زیادہ ہے۔ احتیاط یہ کہ ہو سکتا ہے کہ مثال کے طور پر 24 ماہ تو چلو 2 سال ہو گئے، 25 یا 26 ماہ میں ایک بچہ ہے وہ 26 ماہ کا ہے اور اس نے کسی عورت کا دودھ پیا، تو سوال یہ کہ اب وہ ماں اس کے لیے وہ اس کی ماں بنے گی یا نہیں بنے گی؟ تو باقی دلائل کو دیکھتے ہوئے تو یہی ہوگی کہ نہیں بھائی 24 ماہ تک تو آخری حد تک 2 سال پورے ہو گئے، اس کے بعد ماں نہیں بنے گی۔ لیکن چونکہ دوسری طرف دلائل دیکھے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ نہیں بھائی 2.5 سال 30 مہینے ہیں، تو اس لیے حرمت رضاعت تو ہوگی۔ اب ایک طرف آگے حلال ایک طرف آگے حرام، تو ترجیح کس کو ہوگی؟ یہ صاف قاعدہ ہے کہ حرام اور حلال میں جب ترجیح ہو جائے تو تعارض آ جائے، مقابل آ جائے، تو ترجیح حرام کو ہوتی ہے۔ یا یہ کہو کہ پھر احتیاط اسی میں ہوتی ہے کہ بھائی نہ کریں، ٹھیک ہے، حرمت کا حکم لگایا جائے۔ کیوں؟ ضروری تو نہیں ہے ان دونوں کا نکاح کرنے، نکاح کسی اور سے کرے، کیونکہ ممکن ہو کہ چلو ہم یہ کہیں کہ ان کا نکاح ٹھیک ہے، جائز ہے، اور نکاح ہو گیا، تو سوال یہ کہ اگر وہ آیتیں ٹھیک ہوئی جس میں 2.5 سال کا ذکر ہے تو اس آیت کے مطابق تو پھر ان کا نکاح حرام ہو گیا۔ تو اس طریقے سے یہ بات بڑی گہرائی کے ساتھ اگر آدمی دیکھے تو پھر انسان کو سمجھ میں آتی ہے کہ یہ کیا ہے۔ اس لیے امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے اس قول کو بھی دیکھا ہے اور دونوں طرف کے دلائل کو بھی دیکھے اور پھر یہ حکم لگایا ہے کہ مدت رضاعت اگرچہ 2 سال ہے اور فتویٰ بھی اسی قول پر ہے، لیکن حرمت رضاعت کو دیکھیں تو پھر حکم لگائیں گے کہ حرمت رضاعت ہے تو لہٰذا 2.5 سال اور 30 مہینے ہوں گے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے کہیں پر بھی قرآن کی آیت کے خلاف نہیں کی ہے، لیکن سمجھنے کے لیے اگر کوئی آدمی پوری طرح سے تفصیلی دلائل سمجھے تو پھر اس کو کچھ سمجھ آئے نا۔ اور جو اعتراض کرتے ہیں، بعض لوگوں کو خود پتہ ہے لیکن مانتے نہیں ہیں ضد کی وجہ سے، بعض ایسے جن کو پتہ بھی نہیں ہے اور نہ تحقیق کا نام کر کے کہ بھئی ہم تو تحقیق کر کے ایسے ہوئے ہیں، تو خواہ مخواہ کی تحقیق انہوں نے کی ہے، آدھی بات لے کر وہ اعتراضات کرتے ہیں۔ تو اس لیے کم از کم پہلے اپنی کتابوں میں وہ مسئلہ دیکھے جیسے میں نے پہلے بتایا کہ بھئی بڑے داڑھی والے کو دودھ پلانا جائز ہے۔ تو ہم نے تو چلو یہ جوابات کچھ نہ کچھ تعویلات کے ساتھ قرآن سے ثابت کیے اور دیے، اور حقیقت میں بھی ایسے ہی ہے۔ آپ اس کے لیے کیا تجویزیں پیش کرو گے وہ آپ پر ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں صحیح طور پر مسئلہ سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير۔